السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو بات چل رہی تھی زکریا علیہ السلام کی دعا کی، تو وہ مریم علیہ السلام کی کفالت کر رہے تھے، ان کی نگہداشت کر رہے تھے۔ تو اب ایک بیٹی کی طرح ان کے سامنے جب مریم علیہ السلام تھیں تو ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ میرے ہاں بھی اولاد ہو، بیٹا ہو۔ تو انہوں نے محراب میں دعا کی، تو اس دعا کے جواب میں آگے سے ان کو کیا خوشخبری دی گئی۔ ان کی دعا جو انہوں نے مانگی، ایک تو یہ تھی کہ اس کے اندر لیسن یہ تھا کہ انہوں نے صرف اللہ سے دعا مانگی، کسی اور سے نہیں مانگی۔ اپنے جو پیچھے ان کے آباء و اجداد ان میں سے بھی تو انبیاء تھے، لیکن نہیں، کس سے مانگی؟ اللہ سے۔ تو اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہماری کوئی بھی خواہش، آرزو، تمنا جب زبان پہ آئے تو اس میں اللہ کو پکارا جائے، اس لیے کہ انسان کا جتنا بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہیں، کام کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں، سننے کے لیے کان ہیں، بولنے کے لیے زبان ہے، ان سب چیزوں کی وجہ سے انسان کام کر سکتا ہے نا۔ تو یہ تو اللہ نے دی ہیں، اس لیے اللہ کو پکارا جائے۔ تو پھر دعا ہم نے بتایا کیسے قبول ہوتی ہے، جب انسان دعا کے ساتھ محنت بھی کرے، کوشش بھی کرے صحیح لائن کے اوپر، تو پھر دعا قبول ہوتی ہے۔ سارے انبیاء نے یہی کیا، یہ نہیں کہ انہوں نے اللہ کو پکارا ہو اور وہ خاموش ہو کے گھر میں بیٹھ گئے ہوں اور ان کی دعا قبول ہو گئی ہو، بالکل نہیں۔ قرآن کریم آگے ہم چلیں گے بتائے گا کہ اس کے ساتھ انہوں نے محنت بھی کی، کوشش بھی کی، اس میں اللہ کے قوانین کو فالو کیا، انہوں نے اس کی روح سے کوشش محنت کی، تو تب وہ دعا قبول ہوئی۔ یہاں پر بھی یہ جو زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، تو آگے قرآن قانون دے رہا ہے اشاروں میں، کیونکہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے جیسے ہم تصنیف کرتے ہیں، چیپٹر وائز چیزیں لکھی ہوں ایک ترتیب کے ساتھ، اس طرح نہیں۔ یہ کتاب مثانیہ ہے، بار بار چیزوں کو دہرا کر، الفاظ کے اپوزٹ میننگ سامنے لا کر ہر طرح سے بات کو سمجھاتا ہے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 39۔ تو الفاظ ہیں فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ، پس ملائکہ نے اس کو آواز دی، کس کو؟ زکریا کو، جو محراب میں دعا کر رہے تھے۔ تو زکریا کو ملائکہ نے آواز دی۔ یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ملائکہ ہیں، یہ کون سے ملائکہ ہیں؟ ایک ملائکہ تو یہ ہے نا جس کائنات میں ہم رہ رہے ہیں، یہ فزیکل یونیورس ہے، اس کے اندر کے جو ملائکہ ہیں وہ تو ہم جانتے ہیں کہ وہ کون سے ہیں۔ زمین کی کش ثقل، اسی طرح آکسیجن، اسی طرح چاند کی کش ثقل، یہ ساری چیزیں جو ہیں، الیکٹرو میگنیٹک فورس، یہ ساری چیزیں ملائکہ ہیں، اللہ کی قوتیں ہیں۔ اچھا، ایک ملائکہ ہے عالم الامر کے، جو اللہ کا عالم الامر ہے، جہاں پر کائنات کی پلاننگ ہوتی ہے، منصوبے بنتے ہیں۔ اب ہم نے تو وہ نہیں دیکھا، ہم نے تو ابھی تک اس کائنات کو پورا نہیں دیکھا، ابھی تک تو ہم اس زمین کے کناروں تک نہیں پہنچے۔ تو وہ جو عالم الامر ہے، جس میں اللہ کے فیصلے، اس کے امر نافذ ہوتا ہے، کائنات سے متعلق فیصلے ہوتے ہیں امور کے، ان کی نگرانی ہوتی ہے، ایک سسٹم کو چلایا جا رہا ہے پورے کائنات کے نظام کو، تو اس کا تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ وہاں کی جو قوتیں ہیں، جو اللہ کی جو ملائکہ ہیں، وہ قوتیں، ان کا تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ یہ ملائکہ جو ہمارے عالم الخلق ہیں، ہم تو ان کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ دیکھیں، آپ نے کبھی ہوا کو دیکھا ہے؟ محسوس کر سکتے ہیں، ہوا کی قوت کو محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ اتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے، اور یہ اتنی خطرناک حد تک اس کی رفتار بڑھ گئی ہے کہ وہ
وارننگ الرٹ جاری ہو جاتی ہیں کہ یہ جگہ خالی کر دو کیونکہ یہ چھتیں بھی اڑ سکتی ہیں۔ امریکہ میں اس طرح کی طوفان آتے ہیں وہاں پہ، تو پہلے سے وہاں پہ وارننگ جاری کر دی جاتی ہے، وہ علاقے خالی کرا لیے جاتے ہیں۔ اتنی تیز ہوا ہوتی ہے کہ وہ مکانوں کو، چھتوں کو اڑا کے لے جاتی ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ آکسیجن ہے، اسی کی روح سے سانس چل رہی ہے، چند سیکنڈ آکسیجن بند ہو جائے، انسان کا دم گھٹ جائے اور منٹس کے اندر اس کی موت واقع ہو جائے، لیکن اس آکسیجن کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن یہ دیکھیں کہ ہمارا سانس چل رہا ہے، یہ پانی بھی آکسیجن سے بنتا ہے، لیکن نظر نہیں آتا۔ ملائکہ نظر نہیں آتے۔ تاروں کے اندر کرنٹ دوڑ رہا ہے، اس کا اگر آپ انسولیشن جو اوپر لگا ہوتا ہے ربڑ، وہ چھیل بھی دیں تو اندر سے وہ کنڈکٹر تو نظر آئے گا، لیکن اس کنڈکٹر سے جو کرنٹ پاس ہو رہا ہے وہ نہیں نظر آئے گا۔ تو یہ کرنٹ کیا ہے؟ ملائکہ، جس سے ہمارے بلب روشن ہے، ہمارے پنکھے چل رہے ہیں، ہماری موٹریں چل رہی ہیں۔ تو یہ قوتیں ہیں جو ویزیبل نہیں ہیں، انویزیبل ہیں، لیکن وہ قوتیں ہیں۔ اور وائرس ہے، یہ آنکھ سے نظر نہیں آتا، خالی آنکھ سے، تو لیکن ہے، دیکھ لیں، آپ کو یقین ہے، آپ ماسک لگاتے ہیں، ویکسینیٹڈ ہوتے ہیں، خود کو کرواتے ہیں، تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ تو یہ قوتیں ہیں۔ وہ جتنی بھی کائنات کے اندر کار فرما ہے، نظر نہیں آتی۔ تو وائرس کی مثال تو میں نے انویزیبلٹی کے حساب سے دی ہے، اور ملائکہ میں نے کچھ مثالوں کے طور پر آپ کو بتائیں، لیکن اللہ کے عالم الامر کے اندر جو ملائکہ ہیں ان کا ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کیسے ہیں۔ تو ان ملائکہ نے، ان فورسز نے، اللہ کی فورسز نے زکریا علیہ السلام کو آواز دی۔ تو آواز دے کر جب وہ آواز دی تو اس وقت زکریا علیہ السلام کہاں تھے؟ قرآن کریم آگے بتا رہا ہے، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، جبکہ وہ ابھی محراب میں کھڑا محو دعا تھا۔ یعنی پورا قرآن کریم پوری بات بتا رہا ہے کہ جب انہوں نے آواز دی تو زکریا ابھی وہ محراب میں تھے اور ابھی وہ دعا کر رہے تھے۔ تو ان کی دعا کی قبولیت کے متعلق ان کو ملائکہ نے ان کو آواز دی کر کیا کہا؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ بلا شبہ اللہ تجھے ایک بیٹے یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے۔ اب بیٹے کی خوشخبری بھی دی جا رہی ہے اور اس کا نام بھی بتایا جا رہا ہے، یحییٰ۔ یہ اسی سے حیات ہے، لائف، یعنی وہ جو بچہ ہوگا یحییٰ، وہ زندگی والا ہوگا، یہ نہیں کہ پیدا ہو کے فوت ہو جائے۔ ہو جاتے ہیں نا بچے جب پیدا ہوتے ہیں فوت، تو یہ نام کے اندر بھی ایک مصلحت ہے۔ کہہ رہا ہے کہ یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو زندگی والا ہوگا۔ اور اس کے بعد آگے ان کی کوالٹیز بتا رہا ہے یحییٰ علیہ السلام کی، جو ہونے والا بچہ ہے۔ صرف بیٹے کی بشارت نہیں دی، اس کا نام بھی بتایا یحییٰ، اور آگے پھر کوالٹیز کیا؟ مصدقم بکلمۃ من اللہ، وہ اللہ کی طرف سے کلمہ کو سچ کرنے والا ہوگا۔ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے بتایا تھا آپ کو، کئی ویڈیوز میں بتایا، اللہ کا قانون جو کبھی نہیں بدلتا۔ تو وہ اللہ کے قانون کو سچ کرنے والا ہوگا، اپنے عمل سے، اپنے سیرت سے، اپنی کردار سے اس کو سچ کرنے والا ہوگا۔ جو کچھ کہے گا وہ سچ کر کے دکھائے گا اللہ کے قانون کو، کہ اللہ نے جو قانون دیا ہے انسانوں کی فلاح کے لیے، کہ اس قانون کو فالو کرو گے تو فلاح ملے گی، وائلیشن کرو گے تو تمہاری بربادی ہوگی۔ تو یہ قانون، اس قانون کو سچ کر دکھائے گا۔ آگے اگلی کوالٹی کیا بتا رہا ہے؟ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا، یہاں پر دو الفاظ ہیں، ایک سید اور دوسرا حصور۔ تو سید کے کیا معنی ہیں؟ کہ وہ قوم کا معزز سردار ہوگا، لیڈر ہوگا اپنی قوم کا، اپنی جماعت کا۔
بڑا معزز عزت والا سید سردار ہوگا، لیڈر ہوگا۔ اور دوسری اس سے آگے والی خصوصیت کیا ہے؟ وحصوراً صاحب نظم و ضبط ہوگا۔ دیکھ رہے ہیں یہ انبیاء کی کوالٹیز، ہم نے کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ جو اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں یہ کوئی ایسے نہیں ہوتے جیسے کوئی ریلیجس لوگ ہوتے ہیں، کوئی ایسے گیڑے پڑے سے، بالکل نہیں، یہ ہائی پروفائل پرسنالٹیز ہوتی ہیں۔ اور پیچھے ہم نے بتایا تھا کہ انبیاء من الصالحین، کہ یہ تو بڑی صلاحیتوں والے صالحین ہوتے ہیں جن میں سے ان کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ان کے پاس بہت زیادہ کیپیبلٹیز ہوتی ہیں، ایبلٹیز ہوتی ہیں، کیپیبلٹیز ہوتی ہیں، صلاحیتیں، یہ عام اشخاص نہیں ہوتے، ہائی پروفائل پرسنالٹیز۔ تو حصوراً صاحب نظم و ضبط، ڈسپلن کا پابند، ویل ڈسپلنڈ، ویل آرگنائزڈ۔ اور جو انسان ویل ڈسپلنڈ ہو اور ویل آرگنائزڈ ہو تو ایسا ہی انسان اس قابل ہوتا ہے کہ وہ قوم کا لیڈر بنے، تاکہ قوم کو ایک قومی دھارے میں لا سکے، ان کو آرگنائز کر سکے، ان کو منظم کر سکے، ان کو معزز بنا سکے، کیونکہ وہ خود معزز ہے۔ جب لیڈر خود معزز ہو، آنریبل ہو اور ویل ڈسپلنڈ ہو تو وہ اپنی قوم کو بھی آنریبل بناتا ہے، اپنی قوم کو بھی ویل ڈسپلنڈ بناتا ہے، ڈس انٹیگریٹڈ قوم کو انٹیگریٹڈ بنا دیتا ہے، بکھری ہوئی قوم کو ایک ڈسپلن میں لے آتا ہے، جو کسی قانون ضابطوں کی پابند نہ ہو، منتشر قوم، اس کو ڈسپلن میں لے آتا ہے۔ تو یہاں پر یہ کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں۔ اب ترجمہ جا کر پڑھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ عورتوں سے پرہیز کرنے والے تھے، یہ حصوراً کا ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ میرا دل نہیں چاہتا کہ یہ چیزیں میں آپ کو بتاؤں، لیکن میں مجبوراً اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ تھوڑا سا تو کمپیریزن کر لیں کہ یہ جو ریلیجس ٹرانسلیشنز ہیں یہ کس قدر انسانیت کو قرآن سے دور لے کے جا رہی۔ تو یہ حصوراً کے یہ معنی کیے گئے ہیں وہاں پہ جو ریلیجس ٹرانسلیشنز ہیں، تفاسیر ہیں یا وہ تراجم ہیں، یہ ترجمہ دیکھ لیں آپ۔ تو یہ حصوراً کے یہ معنی ہیں ویل ڈسپلنڈ، ویل آرگنائزڈ، صاحب نظم و ضبط، یہ۔ اور آگے اگلی کوالٹیز، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ صالحین میں سے نبی ہوگا۔ صالحین کون ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاں وہ مذہب کے تفاسیر تراجم کی روح سے یا سیرت کی کتابوں سے یوں لگتا ہے جیسے وہ تسبیحاں پھیرنے والے یا اللہ اللہ کرنے والے، پھٹے پھڑانے کپڑے پہننے والے، وہ ہمیں نظر آتے ہیں، روکھی سوکھی روٹی کھانے والے، وہ صالحین، ہم ان کو ہر وقت اللہ اللہ کرنے والے۔ قرآن کریم ان کو صالحین نہیں بولتا، کن کو بولتا ہے؟ جنہوں نے اپنی خدا داد صلاحیتوں کی نشو و نما کی ہو اللہ کے قوانین کی روح سے۔ جو قوم، جو لوگ اللہ کے قوانین کی روح سے اپنی خدا داد صلاحیتوں کی نشو و نما کر لیتے ہیں، ان کیپیبلٹیز کو اسٹیبلش ڈیولپ کر لیتے ہیں، ان کو قرآن کریم صالحین بولتا ہے۔ وہ پھر معاشرے کے اندر اپنا پازیٹیو کنسٹرکٹیو رول ادا کرتے ہیں، کنسٹرکٹیو رول ادا کرتے ہیں۔ تو وہ اسی وقت تعمیری کردار ادا کر سکتے ہیں نا جب انہوں نے اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما کر لی ہو۔ دیکھیں انسانوں کے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں یہ اللہ نے ان ڈیولپڈ فارم میں رکھی ہیں، ڈیولپڈ فارم میں نہیں ہوتی۔ کوئی انسان بنا بنایا ٹیچر نہیں ہوتا، بنا بنایا پروفیسر نہیں ہوتا، بنا بنایا انجینئر نہیں ہوتا، بنا بنایا پائلٹ نہیں ہوتا، اس کو بننا پڑتا ہے۔ اپنے عقل و فکر کو استعمال کر کے، ریلیونٹ علم حاصل کر کے، پریکٹس کر کے، اس کی ایکسرسائز کر کے
تو وہ بنتا ہے محنت کر کے، ایسے نہیں ہے۔ تو انڈیولپ فارم میں ہوتی ہیں، انسان کے اندر صلاحیتیں ہیں لیکن انڈیولپ فارم میں ہیں۔ ان کو اللہ کی قوانین کی روح سے، اللہ کی جو فزیکل لاز ہیں اور جو انفس سے متعلق قوانین ہیں، جہاں انسانوں کے ساتھ انسانوں کا معاملہ ہوتا ہے وہ پھر انفس قوانین ہیں، اور جہاں پہ کائنات سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ یونیورسل لاز ہیں، فزیکل لاز۔ تو ان لاز کی روح سے جب انسان اپنی انڈیولپڈ صلاحیتوں کو جب ڈیولپ کرتا ہے تو قرآن کریم ان کو صالحین بول رہا ہے، کہتا ہے ان میں سے ہم نے انبیاء کو منتخب کیا۔ اور یہ اصول بتایا نا قرآن نے، اب یہاں پر بتایا کہ جو یحییٰ تھے ان کو بھی ہم نے صالحین میں سے نبی بنایا، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، صالحین میں سے ہم نے یحییٰ کو نبی بنایا۔ تو یہاں پر تو یہ ہے کہ نبی ہوگا، ظاہر ہے ابھی تو وہ پیدا ہوں گے نا، تو قرآن کریم پہلے سے بتا رہا ہے ان کے باپ زکریا کو کیا، کہ وہ صالحین میں سے نبی ہوگا۔ تو صالحین کون؟ بلند ترین صلاحیتوں کے حاملین، قرآن ان کو صالحین بولتا ہے۔ تو اس طرح سے جب آپ قرآن کو سمجھیں گے تو یہ قرآن پھر آپ کی سمجھ میں آئے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو ریلیجس بلیف جو بھی آپ کے ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ جب آپ ان کو گیو اپ کریں گے تو پھر پیوریفیکیشن کا عمل ہوگا، پھر اس کے اندر قرآن اترے گا، ادروائز بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے، نہیں اترے گا۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔